اور چونک پڑے ہوئے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کہ اس صورت میں علماء سے پوچھیں. میرے ساتھ بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں، حضرت مولانا ملک عبدالغفار صاحب، اور ادھر بیٹھے ہیں علماء کرام حضرت مولانا قاری عبدالصمد صاحب، اور یہاں تو سارے مفتی علماء موجود ہیں. کتنی قوت و طاقت ہے نبی کے پاس. ادھر میں نہیں جا رہا، بس میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو آپ اندازہ کر لیں اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت و حدت، آخرت کی گرفت کا تذکرہ ہے، اور اسی کا نام فکر آخرت ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کو فکر آخرت تھی تو بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے. اور فکر آخرت تھی تو میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان صورتوں نے، جن صورتوں میں آخرت کا تذکرہ ہے، جن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے مجھ محمد کو بوڑھا کر دیا ہے. تو میرے بھائی، میرے دوستو، آخرت کا تذکرہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کچھ احساس ہو جائے، کچھ فکر پیدا ہو جائے. تو میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، آپ میری طرف دیکھیں. ایک دفعہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، بولو ذرا رضی اللہ تعالی. آپ نے بیوی کو بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا. آگے میں انشاءاللہ گھبرائے نہیں، آپ کو تھکنے نہیں دیتے، بس ذرا مجھے میدان سے نکلنے دو. جو میں چاہ رہا ہوں، بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا تھوڑا نقشہ ذہن میں بٹھاؤ تاکہ اگلی بات سمجھ آ جائے. اللہ کے نبی حضور علیہ السلام نے بیوی کو بلوایا اور اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، زہرا، میں نے آپ کو بلوایا ہے ایک بڑے اہم مسئلے پر، بڑے اہم مسئلے پر بلوایا ہے اور بڑے اہم مسئلے پر اپنے پاس بٹھایا ہے. بی بی زہرا، میری لخت جگر نور نظر، میں نے اس لیے بلوایا آپ کو کہ آپ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، قیامت کی فکر کرو. ابا جی، مجھے فکر ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، احساس ہے. آپ نے فرمایا آپ کو فکر بھی ہے، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. بیٹا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کی تیاری کرو، قیامت کی تیاری کرو. آپ میں سے کسی بندے نے اپنی بیٹی کو کبھی بلایا ہے، اپنے پاس بٹھایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بیٹا آخرت کی بھی تیاری کر لو، قیامت کی تیاری کر لو؟ یہ دیکھو، ہمیں تو ضرورت نہیں پڑی نا، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں آخرت کو، قیامت کو سمجھتے نہیں ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے، میرے نبی علیہ السلام سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اور اس لیے تو بی بی زہرا کو بلایا، قریب بٹھایا اور پھر فرمایا آخرت کی فکر کر، آخرت کی تیاری کر. اور دوسرا جملہ بھی فرمایا، بیٹا کبھی پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں تھا، پیغام پہنچایا نہیں تھا. میں نے بتا دیا، سمجھا دیا اور پیغام بھی پہنچا دیا. اور یاد رکھنا، قیامت کی فکر کر، آخرت کی فکر کر. کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ میں نبی نہیں بلکہ نبیوں کی نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، محمد کی بیٹی سمجھ کے مجھے نظر انداز کر دیا جائے گا، بچ جاؤں گی. یہ نہ سوچنا، یہ نہ خیال کرنا. وہاں آخرت میں
آخرت میں ہر ایک کو بولو ذرا حساب دینا پڑے گا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارا حساب برحق ہے، حساب برحق ہے، حساب لاریب اور بے عیب ہے۔ سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا سورج بالکل سر کے برابر آ جائے گا۔ اور فرمایا اب جو سورج کھڑا ہے تو سورج نے ہماری طرف پشت کی ہوئی ہے، سورج نے ہماری طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، پشت کی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سورج کی پیٹھ نہیں، سورج کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا۔ پھر اس کی تپش، اس کی لمانیت، گرمی اور بڑھ جائے گی۔ اب تو کروڑوں میل اوپر کھڑا ہے اور ہماری طرف منہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سورج نے پیٹھ کی ہوئی ہے، اس لیے کچھ بچت ہے، اس لیے کچھ بچت ہے۔ اس وقت سورج کی پیٹھ نہیں، سورج کا منہ ہوگا ہماری طرف اور بالکل سر کے برابر آ جائے گا۔ آج زمین مٹی کی ہے، کل قیامت کے دن مٹی کی نہیں، علماء موجود ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ سورج سر کے برابر اور سورج کی پیٹھ نہیں، چہرہ ہو جائے گا۔ زمین مٹی کی نہیں، تانبے کی ہو جائے گی۔ اور یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سندھ والوں، سکھر والوں اور مدرسہ مقصد الرحمانیہ میں آنے والے بھائیوں، میں پھر دوہرا رہا ہوں حدیث، 50,000 سال کا ایک دن، سورج بالکل سر کے برابر، زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج کا منہ ہماری طرف ہو جائے گا، اور اللہ قہاریت والی کرسی پہ جلوہ افروز ہو جائے گا اور حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث نہیں سمجھ آئی؟ آگے یہ سمجھ، آپ جاگ رہے ہو، آپ توجہ سے سنیں، یہ بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ تو سنیں پھر کیا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ ہر حال ہر صورت میں حساب ہوگا۔ بی بی نے پوچھا، صحابہ نے بھی پوچھا، کئی مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کیسے ہوگا، حساب کیسے ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر آدمی کو بلایا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ ایک سوال کا علماء کی موجودگی میں، حدیث ہے باقاعدہ، ایک سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کتنا عرصہ؟ بولو سارے بولو نا، یاد ہو جائے۔ 50,000 سال کا ایک دن اور سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا، اور کھڑا کوئی ایس ایچ او کے سامنے نہیں، ڈی سی ڈی ایس پی کے سامنے نہیں کھڑا، کسی نبی اور فرشتے کے سامنے نہیں کھڑا، اللہ خود حساب لے رہا ہے۔ اللہ خود قہاریت والی کرسی پہ جلوہ افروز ہے، خود حساب لے رہا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے دیتے 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ کنز الایمان کی روایت میں ہے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا بتاؤ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون آئے گا اللہ کی عدالت میں، کون کھڑا ہو کے حساب دے گا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی جرأت نہیں ہوگی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، وہاں 1,24,000 کم و بیش نبی و رسولوں کا بھی مجمع ہوگا، کتب ولی ابدال صحابہ تابی تبع تابی سارے امام نیکوکار گناہگار مسلم غیر مسلم ساری دنیا ساری کائنات جمع ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے بلائیں گے۔
سب کے جسم پہ لرزہ طاری ہوگا، کب کبھی طاری ہوگی، لوگ پسینے کے اندر غرق ہوں گے، کسی کو ٹکنے تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو ناک تک پسینہ، کسی کو گردن تک پسینہ۔ ہائے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ پورے کے پورے پسینے کے اندر غرق ہو جائیں۔ اسی عالم میں اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی نہیں جائے گا، کانپ رہے ہوں گے، پریشان نڈھال ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے تو جو اللہ فرمائیں گے کہ بلاؤ سب سے پہلے ساری کائنات کا جو بابا ہے، سارے انسانوں کا جو بابا ہے، سب سے پہلے جس کو جنت میں داخلہ ملا ہے، اس جدول آدم کہہ کے فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا ہے، اس کو بلاؤ، سامنے لے کے آؤ۔ سندھ کے روشن زمینوں، حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر دیں گے، آدم صفی اللہ سے کہیں گے اے آدم صفی اللہ، اس جدول آدم کہیں گے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا تھا، جنت میں تجھے داخلہ ملا، اور ساری کائنات کے جتنے نبی ہیں ان تمام نبیوں کا، تمام انسانوں کا تجھے میں نے باپ بنایا تھا، اتنا بڑا رتبہ دیا تھا، آدم صفی اللہ جیسا کلمہ نوازا تھا، کلمے سے نوازا تھا، اے آدم صفی اللہ بتاؤ سمجھاؤ، میں نے زندگی بھی دی، نبوت بھی دی، سیرت بھی دی، علم بھی دیا، کمال بھی دیا، اعمال بھی دیے، اپنا قرب بھی دیا، تو مجھے بتاؤ پوری زندگی میں میرے لیے کیا جمع کر کے لائے ہو، کیا کما کر لائے ہو، کیا اکٹھا کر کے لائے ہو، میرے سامنے کیا پیش کرتے ہو؟ سندھ کے روشن ضمیروں، بابا آدم صفی اللہ، بابا آدم صفی اللہ رب کے سامنے عرض کریں گے عرش والے بے نیاز، میں 300 سال تک روتا بھی رہا، سجدے کرتا بھی رہا، رکوع بھی کرتا رہا، تیری تسبیحات بھی کرتا رہا، عبادت بھی کرتا رہا، لیکن میں وہ پیش نہیں کر سکتا، میں وہ پیش نہیں کر سکتا، اور تو میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں اپنی اولاد پیش کر سکتا ہوں، اولاد بھی میرے لیے ذخیرہ ہے، اولاد بھی میرے لیے صدقہ جاری ہے، میری اولاد میرا سرمایہ ہے، میری اولاد میری جمع پونجی ہے، میں کسی کو پیش نہیں کر سکتا، جس اپنے بچے کو، جس کو بیٹے کو پیش کر سکتا ہوں اس کو میں لے آتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جناب آدم صفی اللہ کو اجازت ملے گی، آدم صفی اللہ پورے مجمع میں چلے جائیں گے، ایک مجمع کے درمیان میں چلے جائیں گے تو بلند و بالا شاہی تخت ہوگا، وہ جنت کا شاہی تخت ہوگا، اس شاہی تخت پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے وجود بھی ایسے کانپ رہا ہوگا، وجود بھی ایسے کانپ رہا ہوگا، اور گردن بھی جھکی ہوئی ہوگی۔ پیارے آدم صفی اللہ جائیں گے، پیارے محمد کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، کھڑا کریں گے، پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے، آدم صفی اللہ کہیں گے عرش والے بے نیاز، تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی اور بڑائی کا واسطہ، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے جس کو تیری عدالت میں پیش کر سکوں، مجھے ڈر لگتا ہے میں کچھ پیش نہیں کر سکتا، میں 300 سال کا رونا پیش کروں، ہو سکتا ہے تو ٹھکرا دے، رکوع پیش کروں، ہو سکتا ہے ٹھکرا دے، نوافل پیش کروں، نماز پیش کروں، عبادت پیش کروں، سخاوت پیش کروں، تقوی و پرہیزگاری پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ تو ٹھکرا دے، اس لیے کہ آج جلال جمال نہیں ہے، آج جلال ہے، آج غصہ ہے، آج قہاریت والی کرسی پہ تو جلوہ افروز ہے اور کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دربار میں حاضر ہیں، ان سے جو تو نے حساب لینا ہے لے لے، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ تیسرا جملہ حدیث کا سنو، اے میرے رب
مجھے اس اپنے سرمایے پر فخر ہے. اونچی آواز سے کہا آپ نے سبحان اللہ. یہ حدیث سنا دو پوری. اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے یا نہیں؟ یہ بولو نا. آخرت سے ہے نا؟ تو یہ عنوان بھی تو فکر آخرت ہے نا. یہ میرا کہ علماء جو میرے ساتھی مجھ سے محبت کر رہے ہیں پتہ ہے جو عنوان ہو جو موضوع ہو میں اس خرچے کی ساتھیوں کے آنے کی رعایت کرتا ہوں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں. تو اسی موضوع پہ بات ہونی چاہیے. مجھے یہ پتا ہے اس میں لچھے دار گفتگو نہیں ہو سکے گی کہ موت کی بات ہے قبر کی بات ہے آخرت کی بات ہے. خطبہ کی زبان میں اس کو خشک موضوع کہا جاتا ہے. کیا موضوع کہا جاتا ہے؟ خشک موضوع کیا جاتا ہے کہ سننے والے بیان کرنے والا تھک جاتا ہے. لیکن اللہ کی قسم بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے. جب آپ دیکھو مجھے بتاؤ جب شرم حیا کا جنازہ اٹھ جائے بے شرمی بے غیرتی عام ہو جائے آپ بھی میڈیا سے واقف ہیں ذرائع ابلاغ سے واقف ہیں آپ شہر میں رہنے والے ہیں تیز نظار ہیں ہوشیار ہیں سمجھدار ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک پر اس دھرتی پر کیا کچھ نہیں ہو رہا. یقین کرو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے ملک میں میرے ملک کی دھرتی پہ رہنے والے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کافر سن کر شرما جاتا ہے ہندو سن کر شرما جاتا ہے. یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی اس لیے میں ملک میں پھرتا ہوں. آج تیسرا دن ہے چوتھا دن ہے میں گھر نہیں گیا پتہ نہیں کب پہنچیں گے. ملک پھرتا ہوں کون سا صوبہ جہاں میں نہیں گیا مجھے پتہ چلتا ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے اخبارات کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے گھر گھر کا پتہ چلتا ہے. مجھے بتاؤ کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ اس میں بیٹھے ہیں آپ کی اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں. بولو بھائی سگے باپ سے یہ مجھے سگیج کا پتہ ہے مجھے مدرسے کا بھی پتہ ہے اس مدرسے کا کہاں کہاں تذکرہ ہے کن کن بزرگوں کا واسطہ ہے. پھر بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے اللہ کی قسم سگی بیٹی سگے باپ سے محفوظ نہیں رہی. سگی بیٹی سگے باپ سے محفوظ نہیں رہی. بیٹی بھتیجے سے محفوظ نہیں رہی. نہیں بیٹی بھتیجی چاچا سے محفوظ نہیں رہی. یہ مصدق کا باتیں کر رہا ہوں. بھتیجی چاچے سے محفوظ بھانجی ماموں سے محفوظ نہیں رہی. یہ مقدس رشتے تھے یہ پیارے رشتے تھے. اس بے غیرتی نے ان پیارے اور مقدس رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. صرف وجہ یہی ہے ہمیں قیامت کا احساس نہیں قبر حشر کا خوف نہیں آخرت کا ڈر نہیں ہے آخرت کی فکر نہیں ہے. میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہر دل عزیز شخصیت مفتی صاحب نے موقع اور ماحول کی مناسبت سے فکر آخرت کا موضوع رکھا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. ایسے موضوع ہونے چاہیے. اگر یہ باتیں ہوتی رہتی تذکرہ ہوتا رہتا تو ہمارا ملک میرا دیش اس جگہ نہ پہنچا. بہت دور چلے گئے اللہ کی قسم بہت دور چلے گئے بہت دور چلے گئے بہت دور چلے گئے. پتہ نہیں کب واپس آئیں گے کب ہوش آئے گا کب ہوش آئے گا. چلے آپ درود شریف پڑھیں میں حدیث کو پورا کروں گا. پڑھ لے ذرا درود شریف. درود شریف کو آواز سے پڑھ لو. آپ فتویٰ نہ لگاتے نا کہ پانی پی رہا ہے بار بار. آپ کو میں آج سوچ رہا تھا میں سویرے چلا ہوں یعنی اذانوں کے بعد نکل پڑا ہوں. جلال پور کے دیہاتی علاقے میں تھا تو پھر نماز بھی میں نے جلال پور کے اڈے پہ آ کر پڑھی ہے. پھر چلا ہوں میں نے کہیں پانی نہیں پیا. وہیں ملتان اڈے پر پہنچا ہوں گھر والے اڈے پر آئے تھے بچہ کپڑے دے گیا. پھر وہاں سیدھا میں راستے میں کہاں پانی پیتا کہیں گاڑی رکی نہیں ہے.
یہاں میں الحمدللہ پھر بھی وہاں سے یعنی صبح کی نماز سے پہلے کا چلا ہوں تو آپ کی چوہان برادری کے چشم و چراغ آپ کے پیارے جناب بھائی مشتاق صاحب چوہان ہاؤس آ کر میں نے پہلا پانی کا گلاس پیا تو سارے دن میں پانی تھوڑا پیتے ہیں تو یہاں پہ گلا خشک ہوتا ہے نا، پانی زیادہ پینا چاہیے خطیبات میں، ہمیں موقع نہیں ملتا، ہر جگہ پھر ایسے ہوتا ہے، تو مجھے پانی پینے دینا اور میں حدیث ہی سناؤں گا انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ کے سامنے سنا رہا ہوں حدیثیں ساری۔ آپ پڑھیں درود شریف، بڑے درود شریف پڑھنے ذرا۔ یاد ہے حدیث کہاں تک پہنچی تھی؟ اللہ کی عدالت میں کون کھڑے ہیں؟ بولو ذرا۔ امام الانبیاء محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ میرے ویرو، میرے بھائیو، سندھ کے روشن ضمیرو، اللہ واسطے جو سارے نبیوں کا نبی ہے، جو معصوم پیغمبر ہے، ساری دنیا کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جاؤ، یہاں عیب کو حکم ہے خبردار میرے محمد کے قریب نہ جاؤ۔ معصوم پیغمبر، بخشے خوشے پیغمبر، وہ حساب کے لیے کھڑے ہیں، وہ حساب کے لیے کھڑے ہیں اللہ کی عدالت میں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اور مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، حساب کے میں شک نہیں کیا جا سکتا، حساب میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ میری طرف دیکھیں، اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا، سوچ رہا تھا بڑا عجیب ہی منظر ہوگا کہ اللہ کے نبی حضور پر نور علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں حساب کے لیے، جن کی مجلس میں جبریل بھی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، فرشتے جن کا استقبال کریں، اور 1,24,000 کا وہ بے نبی رسول جن کا استقبال کریں، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا، وہ نبی بھی حساب کے لیے کھڑا ہے اللہ کی عدالت میں۔ اللہ پوچھیں گے، سنیں ذرا، اللہ پوچھیں گے میرے پیارے پیغمبر، توجہ ہے میری طرف، میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ، یہ سمجھاؤ، اس وقت میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے زندگی دی ہے، میرے اللہ فرمائیں گے میں نے زندگی دی ہے، آپ کو صحت بھی دی ہے، آل اولاد بھی دی ہے، علم، عمل، مقام، پیار، عزت و عظمت، شان، شوکت، جاہ و جلال، کمال بھی دیا ہے۔ اتنا دیا تھا جو بنو اللہ فرمائیں گے اتنا دیا کہ کسی کو اتنا نہ دیا، اتنا دیا کہ کسی کو اتنا نہ دیا۔ تو میرے محبوب بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ میرے پیغمبر اللہ فرمائیں گے، قرآن کی آیت بیان کریں گے، اللہ فرمائیں گے میں اسی آیت کا سہارا دے لیتا ہوں، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں گے میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، تیری شان و شوکت، جاہ و جلال، کمال کو بلند کر دیا۔ اے میرے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جہاں میرا تذکرہ وہاں تیرا تذکرہ، جہاں میرا نام آیا وہی تیرا نام آیا۔ اگر عرش پہ میرا تذکرہ تو عرش پہ تیرا تذکرہ، فرش پہ میرا تذکرہ تو فرش پر تیرا تذکرہ، وہ غاروں کی گہرائی میں میرا تذکرہ تو غاروں کی گہرائی میں تیرا تذکرہ، پہاڑوں کی بلندی میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ اگر اذان میں میرا تذکرہ، اذان میں تیرا تذکرہ، نماز میں میرا تذکرہ تو نماز میں تیرا تذکرہ ہے۔ اگر بندہ جب کلمہ پڑھے میرا تذکرہ تو تیرا تذکرہ، فوت ہونے لگے پھر کلمہ پڑھتا ہے تو میرا تذکرہ، پھر ساتھ تیرا تذکرہ ہے۔ اس کا جنازہ پڑھا جائے، جنازے میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، قبر میں دفنا دیا جائے، سوال جواب شروع ہوتا ہے تو وہاں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، تورات و زبور انجیل کے بیان میں میرا تذکرہ تو تیرا تذکرہ، بدر و احد کے میدان میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، اگر کلوتی پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، فرشتوں کی تسبیح و تعلیم میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، بیت المعمور کی دیواروں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، ارے بیت المقدس میں میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ، کعبہ کی دیواروں میں میرا تذکرہ
تو ساتھ تیرا تذکرہ اگر ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر صحابہ کی زبانوں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ تابعین کی زبانوں پہ میرا تذکرہ تو ساتھ تیرا تذکرہ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر خدا لکھا دیکھا مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا اونچی آواز سے بہت سبحان اللہ جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ہے سبحان اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر خدا لکھا دیکھا تو مصطفیٰ بھی لکھا دیکھا اللہ فرماتے ہیں کیا کہے گا دوسرا جملہ سنو اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا تیری شان کو اتنا بلند کر دیا تیرے بولنے کو قرآن بنا دیا تیرے کپڑوں کو قرآن بنا دیا تیرے اٹھنے بیٹھنے کو قرآن بنا دیا میری طرف توجہ کرے بابو میں نے تیرے ہر حصے کو قرآن بنا دیا اگر قرآن سے بھی پوچھو قرآن تو بتا میرے نبی کا چہرہ کیسے قرآن کہتے ہیں ضحیٰ چہرے کی چمک بتا قرآن کہتے ہیں والنہار اذا تجلی میرے نبی کا سرما کیسا قرآن کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی میرے نبی کا لباس بتا قرآن کہتے ہیں سیاقت کا مطلب ہے سینہ بتا الم نشرح لک صدرک ذکر بتا ورفعنا لک ذکرک اخلاق بتا وانک لعلی خلق عظیم رحمت بتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے پیغمبر قرآن تو میرے نبی کا معراج بتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ رحمت بتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے نبی کی تعلیم بتا قرآن کہتا ہے کہ علم الکتاب والحکمہ اے نبی قرآن تو میرے نبی کے صحابہ بتا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون سات سے لے کر بہت تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جو بولے قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سمجھ آ رہی ہے کیا سمجھ آ رہی ہے اللہ کے نبی حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں اللہ کے نبی حساب دینے کے لیے کھڑے ہیں حدیث میں آتا ہے ساری باتیں رب اپنے نبی کے سامنے بیان کر دیں گے سبحان اللہ بھئی سمجھ آ رہی ہے بات اللہ اب آخر میں فرمائیں گے میری طرف توجہ کریں اللہ آخر میں فرمائیں گے محبوب یہ اتنی اب مجھے یوں بھی لگتا ہے اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے جو جیوا سے کہتا رہا سبحان اللہ قیامت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ ہوتا رہے اللہ فرمائیں گے محبوب میرے لیے کیا ہے علماء کی موجودگی میں بتا رہا ہوں میرے لیے کیا لائے ہو کیا پیش کرو گے آپ کیا لائے ہو میرے لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حضور علیہ السلام باب آدم صفی اللہ کی طرح اس جگہ کو چھوڑیں گے پچھلے قدموں آئیں گے پورے مجمع میں چکر لگائیں گے توجہ پورے مجمع میں چکر لگائیں گے اور ایک ایسی ہستی کے پاس تشریف لے جائیں گے جس کے وجود پہ بھی لرزہ طاری ہوگا وجود کانپ رہا ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کے قریب تشریف لے جائیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے رب نے بتایا ہے جب میں اس ہستی کا ہاتھ پکڑوں گا تو کپکپاہٹ ختم ہو جائے گی لرزہ ختم ہو جائے گا کانپنا ختم ہو جائے گا علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے کانپنا بند کر دیں گے کہ اب فکر نہیں اب ہاتھ والے محمد کے ہاتھ میں آ گیا ہے سندھ والوں میں سٹیج پہ بیٹھ کے تمہیں داد دیتا ہوں پہنچے کیسے ہو تم یار کتنا پیار ہے تمہیں صحابہ سے میں تو نام نہیں بتا رہا تھا تم پہنچ گئے ہو تو چک رہے میری طرف پیارے نبی علیہ السلام ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے کھڑا کر دیں گے اللہ کی عبادت میں
پیش کرتے ہیں سندھ کے روشن زمین بھائیوں، سندھ کے نوجوانوں، وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کیسا حسین ترین منظر ہوگا جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سے سیدنا ابو بکر تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق کو ہاتھ میں پکڑیں گے، اللہ کی عدالت میں کھڑا کریں گے، اور پھر میرا نبی بھی رب کے سامنے یہ کہے گا میرے رب میری سمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، میری 80 سالہ پوری ضعیفہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، میں وہ پیش نہیں کرتا، میرے بلال کو گھسیٹا گیا، میں وہ پیش نہیں کرتا، میرے عمار بن یاسر کو آگ کے چرکے میں جلایا گیا، آج میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میری بیٹی کو طلاقیں مل گئی، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میرے دانت مبارک شہید کیے گئے نہیں پیش کرتا، مجھے 3 سال جیل میں گزارنا پڑے وہ بھی برداشت نہیں کرتا، مجھے 3 میل تک طائف کے لوگ پتھر مارتے رہے، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میری پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا، میں وہ بھی پیش نہیں کرتا، میں نوافل پیش نہیں کرتا، نماز پیش نہیں کرتا، تلاوت، عبادت، سخاوت، زہد، تقوی، نبوت، رسالت پیش نہیں کرتا۔ آج جس کو میں پیش کرتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے۔ ربا مجھے صدیق کی صداقت پر مجھ محمد کو فخر ہے، مجھ محمد کو ناز ہے، اس لیے میری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق ہے، میری پوری زندگی کی جمع پوری صدیق ہے، میری پوری زندگی کی کمائی صدیق ہے۔ صدیق اکبر کو میں نے پیش کر دیا ہے، اس سے حساب لے لے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کی عدالت میں سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دوں گا اس وقت اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ جا کے کہو سبحان اللہ، اللہ کا جلال جمال میں بولو بدل جائے گا۔ اللہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق ہے، تیری پوری زندگی کا سرمایہ صدیق اکبر ہے۔ محبوب میرے محبوب تو نے اس کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ بتاؤں یہ جملہ اللہ فرمائیں گے محبوب تو نے اس کو میرے سامنے پیش کر دیا، اس کو پیش کر دیا جس نے پوری زندگی مجھ رب سے حساب نہیں کیا، جس نے پوری زندگی مجھ رب سے حساب نہیں کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے علماء کے ارد گرد رہتے ہو رات دن بعض تقریریں سنتے ہو، کبھی صدیق اکبر نے حساب کیا ہے؟ بولو ذرا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ کیا حساب کرتا ہوگا، وہ کیا حساب رکھتا ہوگا۔ جو رات کو امی کہتی ہے میں جاگ رہی تھی تو میرا بابا دیوار کی سوراخوں میں انگلی ڈال رہا تھا، میں نے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی گھر میں ایسی ہو رہے نہ جائے وہ بھی محمد کے قدموں پہ نچھاور کرتا۔ اس نے کبھی حساب کیا ہوگا؟ علماء موجود ہیں، کیا یہ ثبوت ہے دلائل کی دنیا میں بات کر رہا ہو؟ امی کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میرا بابا پھر کروٹیں بدل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بابا نیند نہیں آ رہی، جو کچھ گھر میں تھا وہ محمد کے قدموں میں دھر دیا ہے، اب کچھ نہیں ہے، بے فکر ہو کے سو جائے، اتنا مطمئن ہو کے سو جائے۔ میرے صدیق کے جواب سنو، میرے صدیق اکبر نے کہا کہ بیٹا تیرے باب ابو بکر کو نیند نہیں آ رہی اس لیے کہ میرے وجود پر جو کپڑے ہیں، میرے وجود پر جو
کپڑے ہیں یہ رہ نہ جائے۔ ابو بکر کا، تیرے باب ابو بکر کا پرانے پھٹے پرانے ٹاٹ کے کپڑوں میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، یہ قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ اتار دوں، یہ بیچ دوں، پیسے دے دوں، یہ بھی محمد کے قدموں میں ڈال کر۔ امی کہتی ہیں کروٹیں لے رہا ہے میرا بابا، صبح ہوتے ہی تو جو کرے کپڑوں کو اتارا ہے میرے صدیق اکبر نے۔ آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے پتا ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے نبی، میرے صدیق، میرے نبی کے دیوانے پروانے سید ابو بکر صدیق نے کپڑے اتارے، ان کو بیچ دیا اور خود پھٹا پرانا ٹاٹ لیا، اس کو اوڑھ لیا ہے، اس کو اوڑھ لیا، لباس بنا لیا، اور پھر آستہ آستہ گردن جھکا کے میرے نبی علیہ السلام کی مجلس میں چلے گئے۔ وہاں جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے شیخ صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ موجود تھے۔ ایک کونے میں جا کے ٹاٹ کا لباس پہن کے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میرے نبی علیہ السلام نے سامنے دیکھا سیدنا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اس کے اوپر جنتی لباس نہیں ہے، کوئی نورانی لباس نہیں ہے، جنت کا ریشم لباس نہیں ہے، نوری لباس نہیں ہے۔ میرے نبی نے دیکھا فرشتوں کا سردار سیدنا جبریل علیہ السلام ٹاٹ کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹاٹ پہنا ہوا ہے، تو میرے نبی نے کہا جبریل خیر ہے، آج نوری لباس کہاں ہے، جنت کا ریشمی لباس کہاں ہے، آج ٹاٹ پہن کے کیوں آئے ہو؟ سیدنا جبریل نے کہا یا رسول اللہ صرف مجھے نہیں، اوپر دیکھو آسمان پہ زمین پہ جتنے فرشتے ہیں سب نے یہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر ادھر دیکھو آپ کے دیوانے پروانے سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، کہا خیر ہے۔ سیدنا جبریل نے کہا جب آپ کا یہ دیوانہ، یہ آپ کا پروانہ، یہ عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ آپ کے قدموں پہ بچھاوا کر دیا، کپڑے اتار دیے، ٹاٹ کا پہنا، تو رب کو یہ ادا اچھی لگی، رب کو پیار آیا، رب نے فرمایا آسمان کے فرشتوں اتارو نوری لباس، جنتی لباس اتارو، ریشمی لباس اتارو۔ زمین پہ محمد کے صدیق نے جو لباس پہنا ہوا ہے آسمانوں پہ بھی تم وہی لباس پہنا کے دکھاؤ مجھے۔ ہم سب فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے جو اس صدیق نے پہنا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہے نہیں سمجھ رہی؟ تو کیا اس نے کیا حساب کتاب کیا ہوگا؟ اس نے بھی حساب کیا ہوگا، اس نے بھی حساب کی رکھا ہوگا، جس کے لیے میرے نبی نے یہ فرمایا، دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کائنات کے لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ ادا کر کے جا رہا ہوں، اکیلا ابو بکر صدیق ہے، میں محمد اس کے احسان کے بدلے نہیں اتار سکتا۔ اس صدیق اکبر کے جتنے احسانات ہیں اللہ خود آپ بدلا دے گا۔ اچھا یہ حدیث پوری سنو۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اللہ کیا فرمائیں گے؟ بڑا پیارا جملہ، اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر، میرے محبوب، زندگی پوری زندگی میں اس بندے نے مجھ سے، مجھ معبود سے حساب نہیں رکھا۔ جب اس بندے نے معبود سے حساب نہیں کیا تو میں معبود ہو کر آج اس بندے سے حساب نہیں کرتا، اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی جاتا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا، وہ کیسا عظیم ترین منظر ہوگا جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم مل جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ابو بکر جب آپ جا رہے ہوں گے تو جنت آپ پوری کائنات میں اکیلا ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا، ابو بکر مجھ سے گزر جا۔ بغیر حساب کتاب کے سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے قیامت کی فکر کی ہے، ان کو فکر قیامت تھی تو یہ جملہ کہتے تھے کاش ابو بکر صدیق، کاش میں خاص کا دن کا ہوتا، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ بھائیوں فکر کریں اس حوالے سے، آخرت کی فکر کریں۔
قبر کی فکر کریں، اور جن لوگوں نے فکر کی ہے انہیں احساس ہوتا تھا۔ وہ یوں نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے مطمئن ہو جاتے تھے کہ بس آخرت کی کامیابی ہو گئی ہے، ایسا نہیں۔ ویسے آپ فکر بھی کیا کریں؟ آپ دیکھو نا، فجر کی نماز ہے، یہ حدیث میں کہتا ہوں سنا دوں، اس کا بھی تعلق ہے آخرت سے۔ فجر کی نماز کو تو جانتے ہو یا تھک گئے ہو؟ یہ میں ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتا ایسا، میں اسی آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھو فجر کی نماز میں کتنا سستی ہے، فجر کی نماز میں کتنا محلے کے آدمی اٹھتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، اتنا خوبصورت بابرکت باسعادت وقت ہے فجر کی نماز کا، اللہ کی قسم ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں میں جاتی ہے۔ کتنی گھروں تک؟ ایک بے نمازی کی نوست 40 گھر تک جاتی ہے، تو جو گھر میں بے نمازی ہے اس کی نوست اپنے گھر میں کتنا ہوگی؟ اب بھی تمیز لینے کی ضرورت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، اس نحوست کو ختم کرو، کوئی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، اس نحوست کا ختم کرو۔ ہاں حدیث سنا دوں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کون سی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، جب فجر کی نماز کے لیے کوئی بندہ نہیں نہ اٹھتا، حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیطان آتا ہے، آ کر پہلے ایک گرے لگاتا ہے، اس گرے پر منتر پڑتا ہے، علماء موجود ہیں، شیطان جادو جانتا ہے، جادو کے منتر جانتا ہے، آتا ہے گرے۔ یہ حدیث سناؤ یا نہ سناؤ؟ سناؤ سناؤ، سنا کر توجہ سے سنو بھی صحیح، اور گھروں میں بھی سناؤ۔ یہ حدیث ایک منتر پڑھتا ہے اور ایک منتر پڑھتا رہتا ہے، جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اس کا درجہ قرآن کے بعد اسی کا درجہ ہے، سیاستہ کی حدیث بخاری شریف۔ شیطان گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے، منتر گرے بھی لگاتا رہتا ہے، ایک گرے لگا دی، منتر پڑھتا رہا، پھر دوسری گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے، پھر تیسری گرے لگاتا ہے، منتر پڑھتا رہتا ہے، اور وہ پڑھا رہتا ہے، اگر وہ اٹھتا ہے تو اگر وہ اٹھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرے ٹوٹ جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو پھر دوسری گرے ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو تینوں گرے کھل جاتی ہیں، تینوں گرے کھل جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو پڑا رہتا ہے، وہ تین گرے لگ جاتی ہیں۔ اب جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے، میری ہمت نہ پڑتی حدیث سنانے کو، مفتی صاحب کی موجودگی میں ہمت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ تمہیں حوالہ بھی دکھا سکتے ہیں، سمجھ آئیے میری طرف توجہ کریں۔ اور حدیث ہے کہ سنا رہا ہوں ورنہ نہ سناتا۔ جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ گرے تینوں لگی پڑی رہتے ہیں، آتا ہے اس بے نمازی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے دائیں کان میں پیشاب کرتا ہے۔ کچھ تو سوچو کیا بچا اس بیچارے کا، کیا بچا؟ وہ تین گرے لگا کے منتر پڑھا گنگا منحوس، اور تین گرے لگا دی، پھر شیطان نے دائیں کان میں پیشاب کر دیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ تیسرے نمبر پر جب وہ اٹھتا ہے، سوتا رہتا ہے، جب نیند سے اٹھتا ہے پھر شیطان آتا ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ایک جھنڈا دے دیتا ہے، وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے تو شیطان کی شہرت کا، ضلالت کا، شرارت کا، نحوست کا، بے برکتی کا، نحوست کا جھنڈا اس کے پاس ہوتا ہے۔ دکان پر بھی بے برکتی اور نحوست، اور وہ جو تین گرے لگی ہوئی ہے اس گندے منتر کی نحوست اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ چوک پہ جائے، جس گھر میں جائے وہاں نحوست، جس بازار میں جائے
وہاں نحوست جس آدمی کو ملے اس آدمی کا نحوست، تو میرے بھائیوں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، اور جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جس نے نہیں پڑھی اس کو شیطان کا جھنڈا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کو رحمان کا جھنڈا مل جاتا ہے۔ اونچی آواز سے بہت ذرا سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ رحمان کا جھنڈا۔ جس نے نہیں پڑھی اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا، جس نے پڑھی ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، جو نماز فجر کی پڑھتا ہے سارا دن اس کے پاس رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، سارا دن وہ رحمان کی حفاظت میں ہوتا ہے، سارا دن وہ رحمان کی رحمت میں ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ رحمت، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ سعادتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنا خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فجر کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا کرو، باقاعدہ بندوبست کیا کرو، اور اسی کا نام فکر آخرت ہے، اسی کا نام آخرت کی تیاری ہے۔ اور آخرت ایک بجے تک نہیں چل سکتے۔ میں نے جو فکر آخرت کی 3 باتیں ابھی آپ سے کرنی تھی، آپ درود شریف نے میں پڑھیں، آپ درود شریف میں انشاءاللہ، میں نے ابھی 3 حدیثیں فکر آخرت کے حوالے سے پڑھنی تھی کہ انہوں نے کیسے فکر کی، کیسے فکر کی، اور پھر رب نے کیسے بشارت دی کہ تمہاری آخرت درست ہے۔ میں پھر کبھی میرا وعدہ رہا، کبھی جمعے کا موقع ملا، جب کوئی پروگرام ہوا تو انشاءاللہ میں وہ 3 روایتیں جو میں مطالعہ کر کے آیا تھا، دیکھ کے آیا تھا، میں نے ضرور سنانی تھی۔ ابھی تمہید میں بیٹھے تھے، وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنی تھوڑا ہو سنا ہو، تھوڑا ہو، بولو یار، تھوڑا ہو سنا ہو۔ آپ کو میں نے یہ حدیث سنائی ہے، ابھی میں نے اور بھی بہت ساری حدیثیں سنانی تھی فجر کی نماز کے حوالے سے۔ آپ یہاں ارادہ کریں کہ ہمارے پورے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو جس کو فجر کے لیے اٹھائیں گے نہیں۔ ارادہ کرو، ارادہ دل میں ارادہ تو کرو۔ آپ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کرتے ہو نا، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ کھڑا کر کے اٹھاؤ گے اپنے سارے گھر والوں کو فجر کی نماز کے لیے؟ اٹھاؤ گے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ذرا فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار بچوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ نوجوان ہیں، جوانی کی نیند ہے، دیر سے سوتے ہیں یہ بے وقوف بچے، پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ تو پتہ کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ بار بار جائیں، اس کو پیار سے اٹھائیں، محبت سے اٹھائیں۔ وہ پھر نہیں اٹھا، اب پھر اس کو ذرا سختی کریں، اس کو سمجھائیں، بار بار جائیں۔ وہ تنگ آ کے نا، تنگ آ کے اٹھے گا ضرور۔ جب وہ جائے نا بھائی، جب وہ جا رہا ہو تو ماں کے دل سے دعا نکلے، باپ کے دل سے بھی دعا نکلے کہ اللہ اس کو نماز کے لیے قبول کر لے۔ علماء موجود ہیں، جب یہ ایسا بچہ، ایسے جوان اپنی نیند کو توڑ کے گرم اور نرم بستر پر چھوڑ کے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اب سنو، حدیث میں آتا ہے جب وہ باہر چلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اللہ کی رحمت والے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اب یہ چل رہے ہوتے ہیں، اب یہ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے سے بات ہوتی ہے نا، آج بھی اس کے بات کو دیکھوں کہ گناہ جو جھڑ گئے۔ علماء موجود ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے، جو ناخن سے پانی نکلتا ہے، اس کے ذریعے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے ذریعے بھی گناہ بالکل پاک صاف، سر سے لے کر پاؤں تک پاک صاف۔ اب جب چل رہا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگلی سنو، رحمت کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جماعت اللہ کے فرشتوں کی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے نمازیوں کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب جب حدیث میں آتا ہے
جب یہ پاک قدم ان طرف رجوع کرے، جب یہ پاک قدم پہلا قدم، اور یہ علماء موجود ہے، میں حدیث مختصر کر رہا ہوں، ورنہ تو وہ ایک ایک قدم پر بھی گناہ مٹنے ہیں، ایک ایک قدم پر بھی درجات بلند ہوتے ہیں، وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر پہلا قدم دایاں جب اللہ کے گھر رکھتا ہے، پاک قدم گناہوں سے پاک قدم جب پہلا قدم رکھتا ہے، اور اس پاک زبان سے، وہ کلی کرنے سے زبان بھی تو پاک ہو گئی، جب اس پاک زبان سے پہلا قدم پاک رکھتا ہے اور پاک زبان سے کہتا ہے اللہ افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اب تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے پورے گھرانے کے لیے چاروں طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس کو رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے فجر کی نماز۔ تو آپ نے ارادہ کیا ہے بچوں کے لیے محنت کرو، نوجوانوں کے لیے محنت کرو، خواتین پہ محنت کرو، فجر کی نماز، جب فجر کی نماز پڑھیں پھر دعا کریں تو باقی نمازیں بھی ساری آسان ہو جائیں گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسلمان کے لیے آسان ہے، منافق پر بھاری۔ تو اس لیے اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فجر اور پانچوں نمازوں کا احساس اور پاک نبی علیہ السلام کے رشتے کا پاس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور یہ میں وعدہ کیا ہے تو میں انشاءاللہ 3 حدیثیں جو فکر آخرت کے حوالے سے ہیں وہ ضرور سناؤں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ایسا کر لیں، دیکھو تہجد کے وقت شروع برکت اور رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ویسے اس مجلس میں، جس مجلس میں قرآن حدیث اللہ رسول کا تذکرہ ہو تو اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اس مجمع کو رحمت کی چادر میں چھپا لیتے ہیں۔ تو اب بالکل ہم رحمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، کوئی دیر نہیں ہے اب دعا کی قبولیت میں، کوئی رکاوٹ اب نہیں ہے۔ تو آپ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہم اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں نا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جو میرے مہمان ہیں وہ خوش ہو جائے۔ اللہ ہمارا میزبان ہے، اللہ ہمارا میزبان ہے۔ تو دعا کریں آپ بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ مفتی صاحب موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے بعض اوقات ایک آدمی کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات حدیث میں یہ بھی جملہ ہے ایک آدمی کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو جائے، بلکہ ایسا بنو کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہمارے بھائی ہیں ملک محمد نواز صاحب، ہماری برادری کے آدمی ملک صاحب، تو وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے عزیز ترین قریب ترین بیچارے اغوا ہو گئے۔ آپ نے رو کے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ان کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچائے گا، اس امتحان سے بچائے گا۔ تو سب سے پہلے 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیں اس بھائی کے سال ثواب کی نیت سے جن کی وجہ سے یہ سارا اہتمام، انتظام و انسلام کیا گیا ہے۔ اور جتنے اس علاقے میں بزرگ وڈیرے چلے گئے ان کے اصال ثواب کے لیے بالکل عاجزی کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
الصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ یا رحمان یا باری تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ہم خود محتاج ہیں بخشش کے، ہم ضرورت مند ہیں بخشش کے، طلبگار ہیں مغفرت کے، امیدوار ہیں مغفرت کے۔ میرے پالنہار اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ آج تو فرشتوں کی موجودگی میں تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہوئے، یا اللہ آج اپنی رحمت کاملہ سے میرے اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ میرے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ میرے اللہ ہم اعتراف جرم کیے ہوئے ہیں، چوکوں چوراہوں پہ ہم نے تیری مخالفت کی ہے، چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہو کر تیرے نبی کی بغاوت کی ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ، ایک کبیر اللہ تجھے تیری کبریائی اور بڑائی کا واسطہ، یا اللہ آج میری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں پر موجود ہیں بیچارے، یا اللہ ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں، توبہ مانگتے ہیں، یا اللہ صبح و شام لیل و نہار تیری بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ یا اللہ ہم نے تو اعلانیہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم نے اعلانیہ گناہ کیے ہیں اور گناہ کر کے فخر کیا، لوگوں کو فخر سے بتاتے پھر رہے۔ یا اللہ تیرا حوصلہ پھر بھی بلند رہا، تو چاہتا تو ہماری زبان چھین لیتا، تو چاہتا تو ہماری آنکھیں چھین لیتا۔ اے اللہ تیرا حوصلہ بلند رہا، تو حوصلے والا ہے، اللہ تو بڑا ہے، تیرا حوصلہ بھی بڑا ہے۔ میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں امید ہے، یقین ہے، ہمارا ایمان ہے تو معاف کر دے گا۔ یا اللہ تم نے معاف کر دیا ہوگا، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے۔ یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ قبر کی پکڑ سے بچا، اللہ قبر کی پکڑ سے بچا، حساب حشر سے بچا، قیامت کی شدت حدت سے بچا، قیامت کے سخت ترین دن کی تکلیف سے بچا۔ یا اللہ مہربانی فرما، رحمت فرما۔ یا اللہ اس بھرے مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ بڑے بوڑھے بزرگ بھی ہیں، کہ مسافر بھی ہیں، یا اللہ کسی ایک کی لاج فرما، سب کے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ العالمین، یا رب السماوات والارض، یا اللہ اس بھرے مجمع میں یا جہاں کہاں بھی کوئی بیچارہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ اس محلے میں کوئی بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ اللہ کے ایسے بھی مریض ہیں 6 مہینے ہو گئے، سالوں گزر گئے ہسپتالوں کے پھرنے کھائے، ان کی عید رمضان بھی ہسپتالوں میں گزرتا ہے۔ میرے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس بھرے مجمع میں کوئی بیچارہ قرض کی وجہ سے پریشان ہو، مقروض ہے، قرضے کی وجہ سے نیند اڑ گئی، بھوک ختم ہو گئی، برادری اور خاندان میں اس کا معیار برباد ہو گیا، سکون برباد ہو گیا قرضے کی وجہ سے۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ اس کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی مقروض یہاں موجود ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ بس کر دے میرا اللہ، یا اللہ بس کر دے۔ یا اللہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے، تیرا ہی تو بندہ ہے، تیرے نبی کو امتی ہے، اللہ بس کر دے میرا اللہ، اس کے قرضے کی ادائیگی کا بندوبست کروا دے۔ یا اللہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا درد ہے، یا اللہ خاندان برادری میں اس کا کوئی نام معیار بھی نہیں رہتا، پیار بھی نہیں رہتا۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے، قرضے سے نجات، قرضے سے نجات،
قرضے سے بچا، آج فیصلہ فرما، قرضے کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ اس بھرے مجمع میں کوئی بیچارہ ایسا ہو جو اب تک بھی کرائے کے دھکے کھا رہا ہے، اس کو اپنی چھت نصیب فرما دے، اس کو اپنا گھر نصیب فرما دے۔ یا اللہ کرایہ داری کا بڑا عذاب ہے، یا اللہ کرایہ داری کی بڑی پریشانی ہے، یا اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کوئی بیچارہ ایسا بھائی ہو جو آل اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ یا اللہ ہماری آل اولاد کو ہمارا باغی نہ بنانا، اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا باغی بنا کے ان کے دلوں میں ہماری نفرت بٹھا کے ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو باغی نہ بنانا، فرما بردار بنانا، جانثار بنانا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، دل کا سرور بنا دے۔ یا اللہ صدقہ جاری اور ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ بس فرما میرے اللہ، بس فرما میرے اللہ، جس کا بچہ باغی ہو جائے، نمک حرام ہو جائے، ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے میرے اللہ، معاشرے میں ان کا حق نہیں رہتا، باہر نکلنے کی نہیں رہتے۔ اللہ اس سزا سے بچا، اس عذاب سے بچا، ہماری آل اولاد کو فرما بردار، ہماری خوشیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ آل اولاد کے دکھ اور درد سے بچا، آل اولاد کی پریشانیوں سے بچا دے۔ میرے اللہ کوئی مسلمان بھائی ایسا ہو جو بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ یہ دکھ بڑا ظالم ہے، یہ دکھ بڑا دردیدہ ہے، بڑا زہریلا دکھ ہے میرے اللہ۔ بچیوں اور بیٹیوں کے دکھ سے بچا، بیٹیوں کے دکھ اور درد سے بچا، جن بیچاریوں کے جو اپنی آل اولاد کے ابھی تک رشتے نہیں کر سکے، یا اللہ غیب سے امداد فرما، ان کے ساتھ تعاون فرما، بچیوں اور بیٹیوں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے نصیب سونے کر دے، یا اللہ ان کا نصیب سونا کر دے، ان کے نصیب سے ماں باپ کو خوشیاں دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا باری تعالیٰ اس بھرے مجمع میں یا اللہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی جوانی کو نشے کی لعنت سے بچا، چرس بری سگریٹوں سے بچا، شراب و شباب کی پلیتی کے ماحول سے بچا۔ یا اللہ آج فیصلہ فرما دے، یا اللہ چرس ہر قسم کے نشے کی لعنت سے بچا۔ یا اللہ بہت برا عذاب ہے، یا اللہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمانوں کی اولاد ہے جو نشے کی لعنت میں یا اللہ نالیوں میں مر جاتے ہیں، فٹ پاتھوں میں مر جاتے ہیں۔ یا اللہ ماں باپ گھر میں تڑپتے ہیں، ماں باپ گھر میں چیختے چلاتے ہیں، اور یہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہے، گند خرابے کی دوری پہ پڑا ہے۔ یا اللہ اس کو آل اولاد کا بھی ہوش نہیں ہے، یا اللہ اس نشے کے حال پہ ترس کر دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما دے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں پہ ترس کر میرے اللہ، نشے کی لعنت سے بچا۔ یا اللہ فیصلہ کر دے گا، یا اللہ کر دے فیصلہ۔ یہ دیکھو یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے، یا اللہ مہربانی فرما، فیصلہ فرما دے، ان کو قرآن و حدیث کا ماحول عطا فرما، علماء کی صحبت نصیب فرما، علماء کی مجلس نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکت و رحمت خوشیوں کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ رحمت فرما، میرے اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے بچا جیسے فالج ہے، لقوہ ہے، یا اللہ یہ کینسر جیسے موذی امراض، جان لیوا امراض ہے، یا اللہ ان سے بچا دے میرے اللہ۔ یا اللہ تیری خدائی کا واسطہ ان بیماریوں سے بچا دے، اگر کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ بہت بڑا دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے، یہ مقصد الروح، یا اللہ بزرگوں کی یادگار ہے، یا اللہ قرآن و حدیث کی مہکار ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس ادارے سے پیار ہے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ادارے سے ہماری محبت میں اضافہ فرما، اس ادارے میں برکت رحمت، اس ادارے کی وجہ سے پورے علاقے میں برکتیں رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ حضرت سے مفتی صاحب بیمار ہیں،
ہمارے پیارے مفتی عبداللہ چوہان سے بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو اس علاقے میں اس باغ و بہار کی بنیاد رکھنے والے ہیں، حضرت مولانا مولوی محمد ہاشم چوہان نبر اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کی قبر منور فرما دے، ان کی قبر کو باغ معیشت بنا دے۔ یا اللہ جس بھائی کے لیے خیرات کا اہتمام کیا گیا، ان کی اولاد نے یہ انتظام کیا، اللہ اللہ اس بھائی اس بزرگ کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر کو باغ معیشت بنا، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کو اللہ اے اللہ اس مرحوم کو اپنا پڑوس دے دے، اپنا پڑوس دے دے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ یا اللہ آخر میں تجھ سے یہ بھیک مانگتے ہیں، اس پورے مجمع میں کسی کو محروم نہ فرمانا، پورے مجمع میں کسی کو محروم نہ فرمانا، اس پورے محلے کو محروم نہ فرمانا، سب کو خیر و برکت عطا فرما، شر شیطان فتنہ فساد سے بچا۔ اللہ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اللہ عدالتوں اور تھانوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، اللہ ان کے حال بے رحم فرما، اللہ ان کو سلو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لڑائی اور فتنے فساد سے بچا، آخر میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، موت کی سخت تکلیف سے بچا، موت کی سخت تکلیف سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، آخرت کی پکڑ سے بچا۔ اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔